السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک بڑی کمپنی نے اپنے ورکرز کے لیے ایک جھیل کے کنارے سیر و تفریح کا انتظام کیا۔ یہ جھیل مگر مچھوں سے بھری ہوئی تھی۔ کمپنی نے بطور تفریح ورکرز سے کہا، جو صحیح سالم اس جھیل کو پار کر لے گا اسے $10 لاکھ انعام ملے گا، اور اگر اسے مگر مچھ نے نگل لیا تو اس کے ورثاء کو $20 لاکھ ملیں گے۔ ورکرز میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اچانک ان میں سے ایک شخص نے جھیل میں چھلانگ لگائی اور ہانپتے کامتے باحفاظت پار کر لیا۔ اس مقابلے میں کامیاب ہو گیا اور اسے انعام کی رقم مل گئی۔ اس طرح وہ آدمی اپنے گاؤں کا کروڑ پتی بن گیا، لیکن بعد میں اس نے معلوم کرنا چاہا کہ آخر کس نے اسے دھکا دیا تھا۔ بالآخر اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کی اپنی بیوی تھی جس نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ اسی وقت سے یہ مقولہ مشہور ہو گیا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارے دوست نے شادی شدہ دوست سے پوچھا، یار تم نے اپنی بیوی کو کس طرح اپنا فرما بردار بنایا ہوا ہے؟ دوست نے جواب دیا، میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی، سنیے، کیا آپ سگریٹ پینا چھوڑ نہیں سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ پھر کہنے لگی، پلیز میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں نے کہا، یہ لو، آج سے تمہاری خاطر سگریٹ پینا ختم۔ اس بات کا اتنے اتنا اثر لیا کہ وہ میری فرما بردار بن گئی۔ ہمارے دوست نے اس کی بات ذہن میں بٹھا لی اور اپنی شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ بولی، سنیے، اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دیجیے گا۔ ایک ہوٹل تیتر کا گوشت پکانے کے لیے مشہور تھا۔ ایک صاحب وہاں کھانا کھانے گئے تو کھانے کے دوران انہیں شک گزرا کہ تیتر کے گوشت میں ملاوٹ کی گئی ہے۔ انہوں نے بیرے کو بلا کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ، اس میں ملاوٹ کی گئی ہے؟ بیرے نے جواب دیا، سچی بات ہے جی، تیتر کا گوشت مہنگا اور نایاب ہے کہ اس میں گائے کے گوشت کی ملاوٹ کرنا پڑتی ہے۔ ان صاحب نے پوچھا، کتنی ملاوٹ کرتے ہو؟ بیرا بولا، 50-50۔ کیا مطلب؟ انہوں نے وضاحت چاہی۔ بیرا مؤدبانہ بولا، جناب، ایک تیتر اور ایک گائے۔ ڈیڈی، آج ہمارے کالج میں فنکشن ہو رہا ہے، مجھے کار کی چابی چاہیے، بیٹے نے فرمائش کی۔ ڈیڈی نے پوچھا، بیٹا تمہاری موٹر سائیکل کو کیا ہوا؟ بیٹا بولا، کچھ نہیں ڈیڈی، دراصل جب میں 8 لاکھ کی گاڑی میں جاؤں گا تو بہت روب پڑے گا۔ ڈیڈی نے جیب سے 20 روپے نکالے اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو پیسے، جب تم 60 لاکھ کی بس میں جاؤ گے تو بہت زیادہ روب پڑے گا۔ ڈاکٹر مریض سے، اگر تم میری دوائی سے ٹھیک ہو گئے تو مجھے کیا تحفہ دو گے؟ مریض، جناب میں تو قبریں کھودتا ہوں، آپ کی فری میں کھود دوں گا۔ ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، تنخواہ کوئی نہیں دوں گا، صرف 2 وقت کا کھانا دیا کروں گا۔ اشتہار ایک نہایت غریب شخص نے پڑھا اور اس شخص کے گھر چلا گیا اور کہا کہ میں کام کے لیے تیار ہوں، بتائیں کام کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص نے کہا، کام زیادہ مشکل نہیں، دن میں 2 شاپر لے کے داتا دربار جانا ہے اور وہاں سے میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لے کر آنا ہے۔ ایک شخص کا باپ مر گیا،
اس نے اعلان کیا اگر میرے باپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اس پر 500 بندہ جمع ہو گیا۔ وہ شخص گھبرا گیا اور کہنے لگا، اچھا میرا باپ اٹھ کے کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ ایک دن سردار کے گھر چور آ گیا۔ سردار نے چور کو دیکھا تو چور نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سردار جی بھی جوش میں آ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے چور سے آگے نکل گئے اور پیچھے مڑ کر اونچی آواز نال بولے، ایک تے چوری اتوں سردارہ نہ ریساں۔ ایک میراثی چھپ چھپ کر سگریٹ پی رہا تھا۔ پیر صاحب نے دیکھ کر غصے سے اسے پوچھا، عاشق علی تیرا روزہ نہیں؟ میراثی نے کہا، علی جاں مولا خوش رکھے، روزے تے تواڈے ہوندے نے، ساڈیاں تا کچیاں قبراں ہوندیاں نے۔ ایک شہر کا سوتے وقت پیشاب نکل گیا۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر دیا؟ تو شاعر نے یہ شعر سنایا، ناکامی عشق کا اب اتنا اثر ہونے لگا غالب کہ اب آنسو بھی نکل رہے ہیں راستہ بدل بدل کر۔ ایک لڑکی کو اپنے منگیتر سے بڑی محبت تھی۔ خاص طور پر اسے منگیتر کے گھنے بال بہت پسند تھے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کے سامنے منگیتر کے خوبصورت، گھنے اور گنگریالے بالوں کی تعریف کیا کرتی تھی۔ ایک دن منگیتر کا چھوٹا بھائی آیا تو اس لڑکی نے اسے 1 روپیہ دیتے ہوئے کہا، اپنے بھائی جان کا ایک بال لا کر دو، میں نے لاکٹ میں رکھنا ہے۔ لڑکے نے معصومیت سے کہا، باجی اگر آپ مجھے 5 کا نوٹ دیں تو میں آپ کو بھائی جان کی پوری وگ لا کے دے سکتا ہوں۔ پرانے زمانے میں ایک شخص پشاور سے سیبوں کے تھیلے اپنے گدھا گاڑی پر لاد کر کابل بیچنے پہنچ گیا۔ ایک تو سفر لمبا تھا، دوسرا کابل میں سیبوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے آدھے سیب راستے میں ہی خراب ہو گئے، باقی سیب وہاں کسی نے خریدے نہیں۔ بندہ بڑا خسارہ کر کے واپس آ گیا۔ واپسی پر کسی نے اس سے دریافت کیا کہ کیوں اتنا احمقانہ فیصلہ کیا جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا؟ اس شخص نے جواب دیا، نقصان ہوا تو کیا ہوا، سیب نہیں بکے، میرے گدھے نے کابل کی سیر تو کر لی نا۔ میراثی سبزی لینے گیا تو سبزی والا سبزی کو پانی لگا رہا تھا۔ میراثی نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور تھوڑی دیر بعد کہا، بھائی اگر آلو کو ہوش آ گیا ہے تو 1 کلو آلو تول دو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔